بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو۔ بعض سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تجارت میں 70 برکات نازل فرماتے ہیں۔ ہاتھ سے کمانا، اپنا کوئی پیشہ منتخب کرنا، اپنی کوئی نوکری، جاب، تجارت، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے بندہ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں، اپنے والدین، خاندان، قبیلے کنبے کے لیے رزق حلال کما سکے، اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رسیاں لے کے پہاڑ کے اوپر جائے، یعنی کسی جنگل وغیرہ میں جہاں درخت وغیرہ لگے ہوئے ہوں، وہاں پہ وہ جا کے لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں کاٹ کے اس کا گٹھا بنائے، گٹھا بنا کے اپنی پشت کے اوپر لاد کے وہ آ کے بازار میں بیچے، تو یہ بات اس چیز سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے۔ کسی کا دل چاہے کوئی اس کے اوپر ترس کھائے تو بھیک دے دے، کسی کا دل نہ کرے تو نہ دے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کمانے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ اور اسی طرح یہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ پہلی امتوں کے ایک نہایت ہی جلیل القدر اور برگزیدہ نبی بنی اسرائیل کے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ بہت وسیع مملکت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، انتظام و انصرام تھا۔ حضور فرماتے ہیں کان داؤد علیہ السلام لا یاکل الا من عمل یدہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی اپنی طرف سے عطا فرمائی تھی، اور ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جو ہے جب باہر گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، تو ان لوگوں سے جو ان کو بائی فیس نہیں پہچانتے تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری مملکت کے جو سربراہ ہیں داؤد، ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیسے آدمی ہیں، ان کی عادات کس طرح کی ہیں، ان کے اندر کون سے خصائل ہیں، کس طرح وہ اپنی مملکت کے انتظامات کو جو ہے آسان طریقے سے چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے۔ تو 12 لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اس فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت داؤد اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد کے بارے میں جو اس وقت اس مملکت کے سربراہ ہیں، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اللہ نے ان کے اندر خصلتیں اور اوصاف جمیلہ اور بہت ساری خوبیوں سے ان کو نوازا ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ وہ جو کماتے ہیں یا وہ جو اپنے رزق کا جو انتظام ہے وہ خود نہیں کرتے، بلکہ جو قومی خزانہ ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، اپنی روزی وہاں سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کے سینے میں یہ بات تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا مجھے بیت المال سے، قومی خزانے سے مستغنی کر دے، مجھے کوئی ہنر عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیا ہنر فرمایا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ہنر عطا فرمایا کہ آپ کو لوہے سے زرے بنانے کا، یعنی پرانے زمانے میں دشمن کے تیر سے، تلوار سے، بالے سے، نیزے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو لوہے کا لباس جسم کے اوپر فوجی پہنا کرتے تھے اس کو زرہ کہتے تھے۔ تو لوہے سے زرے بنانے کا ہنر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں اس طرح نرم کر دیا تھا کہ جس طرح موم، جدھر چاہتے آپ اس کو موڑ لیتے، اور آپ کی جو بنائی ہوئی زریں تھیں وہ نہایت ہی قیمتی داموں جو ہیں فروخت ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک ایک زرہ کی قیمت اس وقت میں 6,000 درہم ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ 2,000 جو درہم ہیں ان سے اپنے آل و عیال کی کفالت کرتے، اور 4,000 جو درہم تھے ان سے آپ فقراء اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کے اوپر آپ ان کو صدقہ کر لیا کرتے تھے۔
تو اس طرح اپنا جو گھر تھا اس کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرتے، اور بنی اسرائیل کے جو فقراء تھے ان کے اوپر بھی آپ جو ہے صدقات و خیرات دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اور ہر روز جو ہے ایک زر آپ سے الاٹ کرتے تھے۔ اب رسول اللہ نے ترغیب دلائی، کیونکہ ترغیب دلانے میں بڑے فائدے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو نماز و روزہ تک محدود کر لے اور دنیا سے بالکل کٹ کر کے وہ زندگی گزارنا شروع کر دے، نہیں، دین کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی چلانا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو بندہ صنعت کے ساتھ اور کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، نہ صرف وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اس پیشے کے ذریعے سے روزی کما کے، بلکہ وہ دوسرے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے کام میں، اپنے پیشے میں مصروف رہنے کی وجہ سے بہت ساری لغویات سے، لفظ سے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ مصروف ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے انسان کے اندر کثر نفسی پیدا ہوتی ہے، یعنی جو تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ چیزیں انسان کے نفس میں سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگلا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس سرکشی سے بچ جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی کے آگے جو ہے سوال نہیں کرتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، اور ایک نہایتی آبرومندانہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک پکا اور سچا مومن بن کے وہ اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث طیبہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے کا ایک شخص تھا جو تاجر تھا، بہت اچھا اس کا کاروبار تھا۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک سوال کرتا ہے، اے بندے یہ تو بتا کیا تو نے کبھی زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا؟ تو وہ شخص سوچتا ہے اور سوچ کے کہتا ہے، آئے ساری زندگی گزر گئی لیکن مجھے نہیں یاد میں نے کوئی نیک کام کیا، بس یہی سامان لانا، بیچنا، منافع حاصل کرنا، یہی میرا کام تھا، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی نیکی نہیں کی۔ فرشتہ کہتا ہے پھر سوچ، شاید تو نے کوئی نیک کام کیا ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو۔ تو وہ کہتا ہے اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، ہاں ایک بات یہ ہے کہ جو لین دین تھا، اگر مالدار کے ساتھ میں لین دین کرتا تو اس کو بھی اگر پیسے اس کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے تھے اس کو بھی تھوڑی ڈیل دے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس سے صرف نظر کر دیتا تھا، درگزر کرتا تھا، اس سے میں پوچھا ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے پیسے کہاں ہیں، کدھر ہیں، کب تم نے دینے یا نہیں دینے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری اس ادا کے بدلے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو گویا ایک اگر نیک تاجر ہو اور وہ اسلامی جو معمولات ہیں، جو اسلامی طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے، اس کے مطابق اگر وہ اپنی تجارت کرے تو نہ صرف اپنے آپ کو وہ فائدہ پہنچائے گا، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ جنت کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مدینہ شریف کے اندر ایک تاجر تھے جن کا نام سخر بن وداع ہے۔ آپ رسول اللہ سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما دے، خواہ کوئی سفر کے لیے نکلے، کوئی طلب علم کے لیے نکلے، کوئی تجارت کے لیے نکلے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ جنگ کے لیے کوئی لشکر بھیجا کرتے تو اس کو بھی صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے یہ شریعت کے اندر بڑا برکت والا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دونوں چیزیں کرتے دیکھا، یعنی حضور کی دعا بھی دیکھی اور حضور کا عمل بھی دیکھا کہ حضور صبح کے وقت کے اوپر جو ہے جتنے کام تھے، معمولات وغیرہ تھے، آپ صبح کے وقت جو سر انجام دیا کرتے۔ تو میں نے اس چیز کو لازم پکڑ لیا۔ یہ ایک تاجر تھے، کہتے ہیں میں نے بھی صبح کے وقت جو ہے سامان بھیجنے شروع کر دیے اپنی تجارت کے، صبح کے وقت اپنا لین دین جو سارے معاملات تھے وہ کرنے شروع کر دیے۔ پہلے بالکل چھوٹا سا کاروبار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنے کاروبار کا سیٹ اپ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں حضرت سخر کا شمار ہونے لگا، اور ان کا مال کئی سو گنا تک اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ تو یہ فائدے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو ہاتھ کے ساتھ، یا اگر کوئی اور پیشہ ہے جس میں ذہنی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔